بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا خطبہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا دیا تھا۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ کچھ تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں، جس کا اجمالی بیان میں پچھلے سبق میں کر چکا تھا۔ اب مصنف علیہ رحمہ کے الفاظ اور ان کی عبارت میں یہ تمہیدی گفتگو سنیے۔ فرماتے اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فإن التمسک بہدیہ لا یستطیب الا بالاقتفاء لما صدر من مشکاته والاعتصام بحبل اللہ لا يتم الا ببیان کشفہ۔ مصنف کہتے ہیں ہدی بیٹا سیرت کے معنی میں ہے، اور یستطیب یا یستقیم اور یستمر کے معنی۔ اختفاء کا معنی آتا ہے اتباع، مشکات سینے کو اور دل کو کہتے ہیں، الاعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنے کو، اور حبل اللہ سے مراد قرآن مقدس ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بے شک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو مضبوطی سے ہمیشگی کے طور پر پکڑے رہنا، یہ مصطفیٰ کی سیرت کو پکڑ لینا یہ ہمیشگی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، الا بالاقتفاء لما صدر من مشکاتی، مگر ان احادیث کی پیروی کے ذریعے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے صادر ہوئیں۔ کلام بیٹا حقیقت میں دل کے اندر ہوتا ہے، اس کی تعبیر زبان کرتی ہے۔ شرع عقائد میں کہا گیا ان الکلام لفی الفوادی وان اللسان جعل علیہ دلیلا، کہ کلام تو دل ہی میں ہوتا ہے، زبان کو اس پر رہنما اور دلیل بنایا جاتا ہے۔ احادیث کلام ہے نا، تو یہ کہاں سے صادر ہوئی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے، قلب مبارک سے۔ ان کا مصدر صادر ہونے کی جگہ وہی ہے، اگرچہ بظاہر ہمارے کانوں میں پڑی، صحابہ اکرام کے کانوں میں پڑی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان کے الفاظ سے، مگر اس کا صدور زبان سے نہیں ہوا، صدور دل سے اور سینے سے ہوا۔ اسی کو بتا رہے ہیں الا بالاقتفاء لما صدر من مشکاتی، مگر ان احادیث کی پیروی کر کے جو صادر ہوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے۔ والاعتصام بحبل اللہ، والاعتصام کا عطف التمسکا پر ہے، والاعتصام بحبل اللہ لا یتم الا ببیان کشفی، اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا یہ مکمل نہیں ہوتا ہے مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان اور تفسیر کے ذریعے۔ جب ایسا ہے کہ حضور کی سیرت کی پیروی اور قرآن مقدس کو مضبوطی سے پکڑنا یہ چونکہ لازم ہے مسلمانوں پر، اور اسی سے ہدایت پائیں گے، اور ان دونوں کے لیے ضروری ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم احادیث کریمہ کی پیروی کریں، احادیث کریمہ پر عمل کریں، تبھی ہم کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہوں گی، حضور کی سیرت کی پیروی اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ حدیث کی پیروی کرنے کے لیے، حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اب جاننے اور سمجھنے کے لیے احادیث کی کتابیں ہونا چاہیے، احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو احادیث کا ذخیرہ موجود ہو انسان کے پاس، یہ اولی ضرورت ثابت ہوئی۔ اسی لیے ہمارے محدثین نے احادیث کو جمع کرنا شروع کیا، ان کو کتابوں میں لانا شروع کیا، تاکہ لوگوں کے پاس احادیث کا ذخیرہ ہو، وہ ان کو پڑھیں، سمجھیں، ان پر عمل کریں، تاکہ ان کو حضور کی سیرت کی پیروی اور قرآن مقدس کو مضبوطی سے پکڑنے کی دولت نصیب ہو سکے۔ وکانہ کتاب المصابی الذی صنفہ الامام محی السنہ قامع البدع ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی رفع اللہ درجاتہ اجمع کتاب صنفا فی بابہ واضبط لشوارد الاحادیث وابابدها۔
اور کتاب مصابیح السنہ، میں نے بتایا تھا کہ اصل کتاب کا نام مصابیح السنہ ہے، اور کتاب مصابیح السنہ جسے تصنیف فرمایا ہے امام محی السنہ، سنت کو زندہ کرنے والے، قامع البدع، بدعت کو کھاڑ پھینکنے والے، ابو محمد حسین ابن مسعود فرہ بغوی علیہ الرحمٰن نے، رفع اللہ درجتہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ یہ کتاب اجمع کتابن صنف فی بابی، ان تمام کتابوں میں سب سے جامع تر تھی جو کتابیں اس باب میں، یعنی احادیث کی جمع و ترتیب میں تصنیف کی گئی، ان سب سے جامع تھی یہ۔ واضبط شوارد الاحادیث و اوابدیہ، بیٹا شوارد یہ شاردہ کی جمع ہے، جس کا معنی آتا ہے قابل نفرت چیز، اور اوابد یہ عابدہ کی جمع ہے، جس کا معنی آتا ہے وحشت اور اجنبی چیز، وحشت ناک اور اجنبی چیز، یہ ان کے معنی لغوی ہیں۔ اب شوارد احادیث اور اوابد احادیث سے مراد کیا ہے؟ شوارد احادیث سے مراد وہ احادیث ہیں جو غیر معروف ہیں، جن سے لوگ زیادہ واقف نہیں ہیں، اور اوابد احادیث سے مراد وہ احادیث ہیں جن کے معنی اور مفاہیم سمجھنا بہت مشکل ہے، جن میں کثیر تفسیر اور تشریح کی حاجت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، شوارد احادیث اور اوابد احادیث کا مطلب یہاں یہ ہے۔ تو کتاب مصابیح السنہ ان تمام کتابوں میں سب سے زیادہ جامع تھی جو اس باب میں تصنیف کی گئیں، اور احادیث شاردہ اور احادیث عابدہ کی جامع تھی یہ، ان کو اپنے اندر محفوظ کرنے والی ایسی کتاب تھی۔ ولما سلکا رضی اللہ تعالی عنہ طریق الاختصاری وحذف الاسانید تکلم فیہ بعض النقاد، اور مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اس میں اختصار کا راستہ چلا اور انہوں نے سندیں حذف کر دی تھی، تو تکلم فی بعض النقاد، تو بعض ناقدین نے حدیث نے اس میں کلام کیا، یعنی نقد و جرح کی، جو میں نے بتایا تھا۔ تکلم فی بعض النقاد، تو بعض ناقدین احادیث نے اس میں کلام کیا مصابیح السنہ کے بارے میں۔ وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ وَأَنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ كَالْإِسْنَادِ، اگرچہ مصنف علیہ رحمہ چونکہ معتمد اور ثقہ ہیں، ان کا نقل کر دینا وَأَنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ، اور یہ کہ وہ نقل بھی ثقہ راویوں سے ہے، یہ کرنا کل اسناد، اسناد کی طرح تھا، یعنی اگرچہ مصنف علیہ رحمہ خود اتنے معتمد ہیں اور وہ نقل کر رہے ہیں، اور جن سے حدیث لے رہے ہیں وہ بھی سب ثقہ ہیں، معتمد ہیں، تو اس طرح کا معاملہ کرنا گویا یہ سند ہی کی طرح تھا، لیکن اس کے باوجود ناقدین احادیث نے اس میں تنقید کی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ بھئی جس میں نشانیاں نہ ہونا وہ بھولی بسری چیز کی طرح ہوتی ہے۔ سند نشانی ہوتی ہے احادیث کے معتبر ہونے کی، تو جس میں سند ہی نہیں لگائی ہے حدیث میں، وہ اگرچہ کتنا ہی مضبوط آدمی نقل کرے، کتنا ہی معتبر آدمی بیان کرے، مگر کہیں نہ کہیں انسان کے دل میں وہ اعتماد نہیں ہوتا ہے جو سند دیکھنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو مصنف نے ایک محاورہ یہاں کا، عربیت کا محاورہ ہے، لیس ما فیہ علام کل اغفال، کہ جس چیز میں نشانیاں نہ ہوں وہ بھولی بسری چیزوں کی طرح ہے۔ تکلم فی بعض النقاد، بعض ناقدین نے اس کے بارے میں کلام کیا، وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ وَأَنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ كَالْإِسْنَادِ، اگرچہ مصنف کا نقل کر دینا اور یہ کہ ان کا ثقات سے نقل کرنا یہ اسناد ہی کی طرح ہے، لیکن لیس ما فیہ علام کالاغفال، لیکن وہ چیز جس میں نشانیاں نہ ہوں وہ بھولی بسری چیزوں کی طرح ہے۔ یہ حالت تھی مصابیح السنہ کی۔ تو میں نے بتایا کہ انہوں نے چاہا کہ میں اس میں کچھ کام کروں تاکہ جو افادہ جس مقصد سے مصنف علیہ الرحمٰن نے لکھی تھی وہ مقصد پورا ہو، تو انہوں نے اپنا کام شروع کیا، اس سے پہلے استخارہ کیا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے تو وہ استخارہ کرتے، طلب خیر کرتے اللہ پاک سے۔ فاستخرت اللہ، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی، واستوفقت منہ، اور اس سے توفیق چاہی، فعلمت ما اغفلہ، تو میں نے وہاں نشانیاں لگا دی جو مصنف نے چھوڑ دی تھی۔ نشانیاں لگانے کا مطلب یعنی میں نے اتنا کام کر دیا جس سے حدیث کے
معتبر ہونے پر اعتماد کیا جا سکے، اتنا کام میں نے کر دیا۔ فعالمت ما اغفلہ، تو میں نے وہاں نشانیاں لگا دی جو مصنف نے چھوڑ دی تھی۔ فاودعت کل حدیث منہ فی مقرری، تو میں نے ہر ایک حدیث کو، مساوی کی ہر ایک حدیث کو اسی کی جگہ میں رکھا، یعنی جہاں ائمہ متقنین نے، ائمہ متقنین سے مراد بیٹا احادیث کے جو مشہور امام ہیں، 10-15 کا نام تو مصنف ہی یہاں ذکر کریں گے، ان حضرات نے احادیث کی جو ترتیب رکھی ہے، جن جن احادیث کو جن جن ابواب میں رکھا ہے، صاحب مشکات کہتے ہیں کہ میں نے بھی مصابی کی احادیث کو وہیں وہیں رکھ دیا۔ ان بڑے اماموں نے ان احادیث کو جن ابواب میں جگہ دی تھی، میں نے بھی مصابی سنہ کی ان احادیث کو انہی ابواب میں جگہ دے دی۔ ایسا کرنے میں یہ بھی ہوا کچھ جگہ کہ مصابی سنہ میں احادیث کہیں تھی، اور مجھے بڑے اماموں کے اتباع اور ان کی یکسانیت لانے کے لیے اس احادیث کو، ان احادیثوں کو وہاں سے نکال کر دوسرے ابواب میں ڈالنا پڑا۔ لیکن صاحب مشکات کی یہ دیانت داری ہے، وہ جہاں بھی ایسا کرتے ہیں بتا دیتے ہیں۔ جیسے مصابی السنہ میں کوئی حدیث کسی باب میں تھی تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ مصابی السنہ میں 2 حدیث یہاں اس باب میں تھی، میں نے ان کو فلاں جگہ بھیج دیا ہے، یعنی وہ آپ کو فلاں باب میں ملیں گی، کیونکہ وہ وہاں کے زیادہ مناسب تھیں، اس لیے میں نے وہاں کر دی ہیں وہ، تو انہوں نے بتا بھی دیا ہے۔ فَأَوْضَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مَقَرِّهِ، تو میں نے مصابی کی ہر حدیث کو اس کی جگہ میں رکھا ہے۔ کما رواہ الائمۃ المتقنون، جیسے کہ اسے پختہ علم والے اماموں نے، والثقات الراسخون، اور پختہ علم والے قابل اعتماد راویوں نے روایت کیا ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ ائمہ متقنین و ثقات راسخون کون ہیں؟ فرمایا مثل ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، جیسے کہ امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری، وابی الحسین مسلم ابن الحجاج القشیری، اور امام ابو الحسین مسلم ابن حجاج قشیری، یہ امام مسلم کا نام ہے۔ وابی عبداللہ مالک ابن انس الاصبحی، اور امام ابو عبداللہ مالک ابن انس اصبحی یا اسبحی، یہ موطا امام مالک والے ہیں، اور ائمہ اربعہ میں بھی ہیں امام مالک ابن انس۔ وابی عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی، اور امام ابو عبداللہ محمد ابن ادریس شافعی، امام شافعی کی کتاب ہے مسند امام شافعی۔ وابی عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی، اور امام ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل شیبانی۔ بیٹا امام احمد کو امام احمد ابن حنبل کہا جاتا ہے، تو حنبل ان کے والد کا نام نہیں ہے، ان کے دادا کا نام ہے، ان کے والد کا نام محمد ہے، لیکن وہ ابن حنبل کے نام سے مشہور ہے، اس لیے بیچ میں سے ان کے والد صاحب کا نام حذف کر کے سیدھے امام احمد ابن حنبل کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں ہے۔ حضرت طلحہ کے والد کا نام عبید اللہ نہیں ہے، نہیں، غالباً ابو عبیدہ ابن جراح کے نام میں ہے، ان کے نام میں جراح جو ہے ان کے والد کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے دادا کا نام ہے۔ تو ابو عبیدہ کے والد صاحب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بھی حیات تھے، مگر وہ ایمان نہیں لائے، اس لیے انہوں نے اپنی نسبت اپنے باپ کے ساتھ نہیں کی، بلکہ اپنے دادا کی طرف اپنی نسبت کی، اور خود کو ابو عبیدہ ابن جراح کے نام سے مشہور کیا، اور لوگ ان کو اسی نام سے جانتے تھے، ہے نا۔ تو یہاں جو حنبل نام ہے وہ ان کے دادا جان کا ہے، والد کا نام نہیں ہے، اور ان کا تعلق شیبان سے ہے، جہاں کے امام محمد علیہ رحمہ ہیں۔ وابی عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی، اور امام ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل شیبانی۔ وابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی، اور امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی، یہ امام ترمذی کا نام ہے۔
وابی داود سلیمان ابن الاشعث سجستانی، اور امام ابو داود سلیمان ابن اشعث سجستانی، یہ امام ابو داود کا نام ہے۔ وابی عبد الرحمن احمد ابن شعیب بن النسائی، اور امام ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی، یہ امام نسائی کا نام ہے۔ وابی عبداللہ محمد ابن یزید ابن معجتہ القزوینی، اور امام ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ قزوینی، یہ امام ابن ماجہ کا نام ہے۔ وابی محمد عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی، وابی الحسن علی ابن عمر الدارقطنی، وابی بکر احمد ابن حسین البیہقی، وابی الحسن رزین ابن معاویہ العبدری وغیرہم، اور امام ابو محمد عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی، اور امام ابو الحسن علی ابن عمر دارقطنی، امام ابو بکر احمد ابن حسین بیہقی، امام ابو الحسن رزین ابن معاویہ عبدری وغیرہ، وقلیل ماہم، 10-12 کے نام تو بتا دیے۔ اس کے بعد کہا وغیرہم، اور ان کے علاوہ۔ اب ان کے علاوہ کے بارے میں فرماتے ہیں وقلیل ما ہوا، ان کے علاوہ جو ہے نا وہ بہت تھوڑے ہی ہیں، کیونکہ اکثر کے نام مصنف نے بتا دیے جن کو ائمہ متقنین اور ثقات راسخین کہا جاتا ہے۔ اکثر کے نام تو لے ہی دیے تھے، وغیرہ ہمیں جو باقی رہ گئے تھے 2-4 ان کا ذکر کر دیا کہ وہ باقی جو ہے وہ تھوڑے سے ہی ہیں، ورنہ تقریباً سب کا نام میں نے لے دیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں احادیث کو جن جن ابواب میں درج کیا جس ترتیب سے، اسی کے مطابق میں نے مصابیح السنہ کی احادیث کو ابواب کے تحت رکھ دیا ہے۔ وَإِنِّي، ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو احادیث انہوں نے مصنف علیہ الرحمٰن نے، صاحب مشکات نے مصابیح کی احادیث کو چونکہ ان ائمہ متقنین کی ترتیب پر رکھا ہے اور حوالہ بھی انہی کا دیا ہے، کہتے ہیں رواہ الترمذی، رواہ البخاری، متفق علیہ، ان سبھی کا انہی ائمہ متقنین کا حوالہ بھی دیتے ہیں یہ۔ تو اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ان احادیث کو ان حضرات کی ترتیب پر رکھ دیا اور انہی سے نقل بھی کیا، انہی کا حوالہ دیا، تو گویا میں نے ایسا کر دیا جیسے کہ حدیث کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، یعنی ان کی طرف احادیث کی نسبت جو میں نے کی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ حضور کی طرف میں کر چکا ہوں نسبت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ حضرات سندوں کی تحقیق سے اور راویوں کے حالات کی تحقیق سے فارغ ہو چکے ہیں، پورا یہ اطمینان حاصل کر چکے ہیں، اس کے بعد ہی انہوں نے اپنی صحیحات یا اپنے سنن میں ان احادیث کو جگہ دی ہے۔ تو چونکہ یہ ان احادیث کی تحقیق کر چکے ہیں، اب وہی احادیث مصابیح السنہ میں مصنف نے نقل کی تھیں، بس حوالہ نہیں دیا تھا، تو اب میں نے ان احادیث کا حوالہ انہی ائمہ متقنین، انہی بزرگوں کی طرف کر دیا ہے، انہی کا حوالہ دے دیا ہے۔ تو چونکہ یہ سند و متن کی تحقیق سے فارغ ہو چکے ہیں اور اس کی صحت پر اعتماد کر چکے ہیں یہ حضرات، تو ان کی طرف میرا حدیث کو منسوب کرنا ایسا ہے جیسے کہ میں نے حضور کی طرف حدیث کو منسوب کر دیا۔ یہ بہت ادب والا اور بہت سادہ سا جواب ہے ان غیر مقلدین کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن یا حدیث پر عمل کریں گے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ یا کسی اور مجتہد کے قول کو کیوں مانیں، اور ہم سے کہتے ہیں کہ تم تو جو ہے اپنے گلے میں تقلید کا پٹا ڈالے ہوئے ہو، تم تو ابو حنیفہ یا یوسف یا ابو الحسن محمد ابن حسن شیبانی کے قول پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہو۔ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں مقلدین سے، ان تمام کی جانب سے غیر مقلدوں کو یہ جواب ہے کہ اگر ہم کسی مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے قول سے دلیل لائیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم حضور کے قول سے دلیل لا رہے ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمٰن نے تمام مسائل میں احادیث اور کتاب اللہ ہی سے استناد کیا ہے، اور ان مسائل کے دلائل کی تحقیق سے وہ فارغ ہو چکے ہیں۔ احادیث کو جو انہوں نے مستدل بنایا، قرآن کی آیتوں کو مستدل بنایا، ان کے مفہوم اور ان کے معنی کی صحت پر وہ اعتماد کر چکے ہیں۔ اب بس
ان کا بیان کیا ہوا مسئلہ اگر ان کا نام لے کر ہم بیان کر دیں تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے اس مسئلے کو قرآن و حدیث سے بیان کر دیا۔ اگر ہم شامی دیکھ کر، عالمگیری دیکھ کر یا کسی اور کو دیکھ کر قول راجی پر فتویٰ دے دیں تو یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے، کیونکہ ان حضرات نے ائمہ مجتہدین سے لیا ہے، اور ان ائمہ مجتہدین نے براہ راست کتاب اللہ اور سنت رسول سے اجتہاد کیا ہے۔ تو یہ جو جواب مصنف علیہ رحمٰ نے یہاں دیا ہے، تمام مقلدین اور تمام بزرگوں کی عقیدت مندی رکھنے والوں کے لیے، بزرگوں سے عداوت رکھنے والوں کو کافی ہے۔ ان کی جانب سے، ان کی جانب سے، عقیدت مندوں کی جانب سے ان کے لیے یہ جواب کافی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ كَأَنِّي أَسْنَدْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جب میں نے کسی حدیث کی نسبت ان ائمہ متقنین کی طرف کر دی تو گویا میں نے اس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہی کی، لِأَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا مِنْهُ وَأَغْنَوْنَا عَنْهُ، اس لیے کہ وہ حضرات سند سے فارغ ہو چکے ہیں اور انہوں نے ہمیں سند کی تحقیق سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ بَالْأَبْوَابِ كَمَا سَرَدَهَا، سردا یہاں وضع کے معنی میں، رکھنے کے معنی میں، وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ بَالْأَبْوَابِ، اور میں نے کتابوں اور بابوں کو اسی طرح رکھا ہے، کما سردہا، جیسا مصنف نے رکھا تھا۔ جیسے اس میں پہلے کتاب الطہارت آئے گی، پھر اور چیزوں کی آئے گی، کتاب النکاح ہے، کتاب الایمان ہے۔ یہ جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو میں نے جیسا مصنف نے رکھا تھا ویسے ہی رکھا ہے، کوئی ترتیب میں چینجنگ نہیں کی ہے۔ اسی طرح ان کے جو ابواب تھے، ابواب بھی وہیں رکھے ہیں، بس فرق اتنا کیا ہے کہ ان کی احادیث جو جہاں مناسب تھیں میں نے ادھر ادھر کر دی ہیں۔ وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا، اور میں نے مصابی کی کتابوں اور اس کے ابواب کو اسی طرح رکھا ہے جس طرح مصنف نے رکھا تھا۔ وَاقْتَفَيْتُ أَثْرَهُ فِيهَا، اور اس میں مصنف ہی کے نشان قدم پر چلا ہوں۔ وَقَسَّمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُصُوصٍ ثَلَاثَةٍ، اور میں نے ہر باب کی اکثر بیشتر 3 فصلیں کی ہیں، یعنی میں نے اکثر ہر باب کو 3 فصلوں پر تقسیم کیا ہے، 3 فصلیں اس میں کی ہیں۔ اولها ما اخرجہ شیخانی او احدہما واکتفیت بها وان اشترک فیہ الغیر لعلو درجتہما فی الروایت۔ اولها، پہلی فصل میں وہ احادیث ہیں جس کو شیخین نے، جن کی تخریج شیخین نے کی، بنا اخرجہ یا روا کے معنی میں، جن کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم۔ میں یوں ہی بتا دے رہا ہوں، میں نے بتایا بھی تھا کہ پہلی فصل میں وہ حدیث ہیں جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہیں یا ان میں سے کسی ایک نے روایت کی ہے، وہ حدیث ہے۔ اور کہہ رہے ہیں اور ان مصنف کی خوبی ہے کہ انہوں نے صرف بخاری مسلم کا ہی نام لیا ہے، اگرچہ وہ حدیث دوسرے ائمہ احادیث نے بھی روایت کی ہو، امام ترمذی نے بھی روایت کی ہو، داؤد نے بھی روایت کی ہو، لیکن ان کا نام نہیں لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان دو بزرگوں ہی کا نام لینے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان حضرات کو روایت میں بہت بلند و والا مقام حاصل ہے۔ اگر انہوں نے کسی حدیث کو روایت کر دیا تو وہ دوسرے حضرات کی روایت کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو زیادہ اہمیت ان حضرات کی ہے تو انہی کا نام لیا ہے۔ دوسری فصل میں ان کے علاوہ جو ائمہ مذکورین ہیں ان کی روایتیں ہیں، اور تیسری فصل میں وہ ہیں جو اس باب کے معنی پر مشتمل ہیں، ملاحقات وغیرہ۔ اولها ما اخرجہ الشیخانی او احدہما، پہلے باب میں وہ احادیث ہیں جن کی تخریج، جن کی روایت شیخین نے کی ہے یا ان میں سے کسی ایک نے کی ہے۔ واکتفیت بہما، اور میں نے انہی دونوں کے نام پر اکتفا کیا ہے۔ ونشترک فیہ الغیر، اگرچہ اس میں کوئی اور بھی شریک ہو، غیر بھی شریک ہو۔ لعلو درجتہما فی الروایت، انہی پر اکتفا کیوں کیا؟ روایت میں ان کے درجہ بلند ہونے کی وجہ سے۔ وثانیھا ما اوردہ غیرہما من الائمۃ المذکورین، اور دوسری فصل میں وہ احادیث ہیں جنہیں وارد کیا ہے ان دونوں کے علاوہ دوسرے ائمہ احادیث نے، جن کا ذکر پیچھے ہوا۔ وثالثھا مشتمل علی معنی الباب، اور تیسری فصل میں وہ احادیث ہیں جو مشتمل ہیں باب کے معنی پر، یعنی جس چیز سے متعلق باب باندھا ہے اس سے متعلق جو احادیث ہیں وہ تیسری فصل میں ہے۔
اب یہ کہ پہلے اور دوسرے فصل میں اس سے متعلق حدیث نہیں ہے، یعنی اس سے متعلق احادیث تو ہیں، لیکن یہ وہ حدیث ہیں جو شیخین نے روایت کی ہیں، دوسرے ائمہ احادیث نے روایت کی ہیں، لیکن تیسرے فصل میں جو حدیثیں ہیں وہ ہیں جو باب سے متعلق تو ہیں مگر وہ ملحقات ہیں، یعنی جو ائمہ متقنین اور ثقات معتمدین ہیں ان کے علاوہ حضرات سے روایت ہیں، ٹھیک ہے۔ وثالثها ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبہ، اور تیسری فصل میں وہ احادیث ہیں جو مشتمل ہیں باب کے معنی پر، یعنی وہ ملحقات جو باب سے مناسبت رکھتے ہیں، مع محافظت علی شریعتی، شریعہ کی محافظت کے ساتھ، یعنی جو شرط ہے حدیث کے روایت کے معتبر ہونے میں اس شرط کی محافظت کے ساتھ، وَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ، اگرچہ وہ چیز سلف اور خلف سے مروی ہو، یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ صحابہ ہی نے اس کی روایت کی ہو، تیسرے فصل میں جو روایات ہیں وہ ایسے بھی ہو سکتی ہیں کہ کسی تابعی یا تبع تابعی کا قول ہو، لیکن جو روایت کے معتمد ہونے کی شرطیں ہیں اگر اس شرط پر پوری ہے تو میں نے اس کو تیسرے فصل میں ذکر کیا ہے۔ ما محافظت علی شریطہ، شرط کی محافظت کے ساتھ، وہ ان کا نا معصورا عن السلف والخلف، اگرچہ وہ سلف اور خلف سے مروی ہو۔